بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 470 ہے اور باب و اشراط الساعہ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ مختصر ہو جائے گا، یعنی اس کے اجزاء ایک دوسرے سے قریب قریب ہو جائیں گے۔ اب کس طرح سے مختصر ہوگا اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال مہینے کی طرح سے ہوگا، اتنا سمٹ آئے گا، اتنا مختصر ہو جائے گا کہ جو ایک سال ابھی معلوم ہوتا ہے وہ ایک مہینہ معلوم ہوگا، تو ایک سال ایک مہینے کی طرح سے ہوگا۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح سے ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح سے معلوم ہوگا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح سے ہوگا۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالظَّلْمَةِ بِالنَّارِ، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح سے ہوگا۔ جیسے آگ جلاتے ہیں، شعلہ بھڑکتا ہے فوراً ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ایک گھنٹہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وقت کی بے برکتی ہوگی، یعنی وقت میں برکت نہیں معلوم ہوگی، اس لیے ایسا محسوس ہوگا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب وقت کا کم ہونا یا وقت کے بارے میں احساس ہی نہ ہونا، یہ مختلف وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شب و روز مختصر ہو جائیں گے، 24 گھنٹے کے دن رات ابھی ہیں تو 24 گھنٹے آخر تک ہوگی، لیکن آدمی ابھی جو کام کر لیتا ہے بعد میں وہ کام نہیں کر پائے گا، تو لگے گا کہ وقت ملا ہی نہیں اس کے لیے۔ کیوں نہیں کر پائے گا؟ اس کی وجہ یا تو یہ ہوگی کہ آدمی اس طرح سے دنیا میں مصروف ہو جائے گا اور اس طرح سے اللہ کی جانب سے یا آخرت کی جانب سے غافل ہو جائے گا کہ وہ کوئی نیک کام کر ہی نہیں پائے گا۔ تو ایسا ابھی کریں گے اور شام کو پتہ نہیں چلے گا اسے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں جب آدمی موبائل لے لیتا ہے اور کوئی اپنے پسند کا پروگرام دیکھنے لگتا ہے تو گھنٹی کب ختم ہوئی جان ہی نہیں پاتا وہ، تو وقت تو اتنا ہی رہا، لیکن وہ دوسری مصروفیت میں اسے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ یا مطلب یہ ہے کہ فتنے اتنے شدید ہوں گے، اتنے سخت ہوں گے کہ آدمی اس کے دفاع کے لیے وہ سوچتا ہی رہے گا، فکر مند رہے گا اور وقت کا اندازہ ہی نہیں کر پائے گا وہ۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں اس کی توجہ کسی اور طرف ہوگی، اس لیے صحیح وقت کا اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن میں جب سخت لاک ڈاؤن تھا تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا جمعہ کس دن ہے اور جمعرات کس دن ہے۔ کیوں؟ معلوم ہو رہا تھا۔ اب اور دنوں میں اطمینان سے معلوم ہوتا ہے، جمعہ پڑھنے جانا تیاری کرتا ہے آدمی، اس کے لیے اس دن چھٹی رہتی ہے، پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہر دن ایک ہی طرح سے معلوم ہوتا تھا، نہ کہیں جانا نہ کہیں نکلنا، گھر میں بیٹھے رہنا، نہ جمعہ کے لیے جانا نہ فرض نمازوں کے لیے مسجد جانا، تو کون سا دن ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس طرح سے فتنے بڑھ جائیں گے کہ آدمی کی توجہ ادھر ہو جائے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک سال ختم ہو گیا یا ایک مہینہ ختم ہو گیا، ایک ہفتہ ختم ہو گیا، ایک دن ختم ہو گیا، اس طرح سے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔
آج بھی بزرگوں کے حالات پڑھیے تو لگتا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی اتنی کم عمر میں، یومیات 200-250 صفحات پڑھ جاتے ہیں بعض کے، اور آج حالت یہ ہے کہ 200 صفحہ ایک دن میں پڑھ نہیں پائیں گے، لکھنے کی بات تو بہت دور کی، جبکہ اس زمانے میں لکھنا آسان کام نہیں تھا، وہ روشنائی میں قلم ڈبا ڈبا کے لکھنا پڑتا تھا، کاغذ اکٹھا کرنا پڑتا تھا اس کے لیے، جب بھی اتنا لکھ ڈالا ان حضرات نے۔ آج 1000 سہولتیں لکھنے کی ہیں تبھی نہیں ہو پاتا ہے، تو ان کے وقت میں برکت تھی، آج برکت نہیں ہے، تو کب ہفتہ گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اور بھی آگے بڑھے گا ایسے ہی۔ وعن عبداللہ ابن حوالہ قال، اور حضرت عبداللہ ابن حوالہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنغنم علی اقدامنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پیدل مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ لفظی معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، کیوں بھیجا؟ لنغنم، تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کریں۔ کیسے بھیجا؟ علی اقدامنا، ہمارے قدموں پر، یعنی ہم اپنے قدموں پر چل کر کے جائیں، یعنی پیدل جائیں، کس لیے؟ تاکہ مال غنیمت حاصل کریں۔ ظاہر ہے مال غنیمت کب حاصل کر پائیں گے؟ جب آپ جہاد میں غالب آئیں گے تب نا، مطلب ہم غزوے میں شامل ہوں اور اس کے بعد مال غنیمت ہمیں حاصل ہوگا۔ فرجعنا فلم نغنم شیئا، فرماتے ہیں تو ہم واپس آئے اور ہمیں کوئی چیز مال غنیمت میں نہیں ملی۔ وعرف الجہد فی وجوہنا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے چہروں میں مشقت معلوم کر لی، یعنی پہچان لیا کہ ہمارے چہروں پر مشقت کے آثار معلوم ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، حضور نے جان لیا اسے۔ فقاما فینا، تو حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فقالا، تو اس طرح سے دعا فرمائی، اللہم لا تکلہم الیہ، اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کر، فاضعف عنہم، تو میں ان کی طرف سے یا ان کی کفالت سے کمزور معلوم ہوں، کمزور ہو جاؤں، ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا، اور انہیں ان کی جانوں کے حوالے نہ کر کہ وہ اس کی حفاظت سے عاجز رہ جائیں، ولا تکلہم الی الناس فیستأثروا علیہم، اور انہیں دوسرے لوگوں کے حوالے نہ کر، دوسرے لوگوں کے سپرد نہ کر کہ دوسرے لوگ اپنے کو ان پر ترجیح دیں۔ ثم وضع یدہ علی راسی، پھر حضور نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، یا ابن حوالۃ اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت الارض المقدسۃ فقد دنت الزلازل والبلابل، جب اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت مقدس سرزمین میں اتر چکی ہے تو سمجھ جاؤ کہ زلازل اور بلابل اور امور عظام قریب آ چکے ہیں۔ زلازل یعنی زلزلے، اور بلابل رنج و غم، مصیبتیں، والامور العظام، اور بڑے بڑے معاملات یعنی فتنے، سخت فتنے، والساعۃ یومئذ اقرب من الناس من یدی ہذہ الی رأسک، اور قیامت اس دن لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا میرا یہ ہاتھ تیرے سر کے قریب ہے۔ حضور اپنا دست مبارک سر پہ رکھے ہوئے تھے، تو فرمایا جتنا یہ ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے اس سے زیادہ اس دن قیامت لوگوں سے قریب ہوگی، مطلب اس کے بعد قیامت کا وقوع ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات جو تشریف لائے تھے وہ محتاج اور تنگ دست تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا۔ ان کے پاس سواریوں کا بھی انتظام نہیں تھا تو وہ پیدل چلے گئے، اور
واپس لوٹے کچھ مال غنیمت حاصل نہیں ہوا تو ظاہر ہے یہ پیادہ رہے ہوں گے، ممکن ہے جہاں آپ نے بھیجا وہاں پہنچ ہی نہ سکے ہوں، یا پہنچنے کے بعد غالب بھی آئے ہوں اور ان کے پاس ساز و سامان ہی نہ رہا ہو کہ مال غنیمت کو زیادہ حصہ ملے۔ تو اب سفر کی مشقت ان کے سامنے صاف تھی، پیدل سفر کیا تھا، تنگ دستی پہلے سے تھی، تو حضور نے دعا فرمائی اور ان کے لیے تسلی کا سامان پیدا کیا کہ اے اللہ انہیں میرے بھروسے مت چھوڑ، انہیں میرے سپرد مت کر کہ میں ان کی حفاظت سے یا ان کے انتظام سے کمزور ہو جاؤں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار بندگی کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ بشر ہیں تو اس لحاظ سے آپ بندے ہیں، اس اعتبار سے آپ نے یہ بات کہی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ جسے چاہیں جو دیں۔ اور مختلف احادیث میں وارد بھی ہیں کہ آپ نے کھانے کا انتظام فرما دیا، پانی میں دعا کی برکت کی خوب پانی ہو گیا، کھانے میں دعا کر دی برکت خوب کھانا بڑھ گیا، درخت کو حکم دیا وہ بھی چلا آیا۔ تو اس طرح کے مختلف واقعات اور معجزات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے کہنا، یہ دعا کرنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، یعنی ظاہری اسباب کا انتظام کرے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے۔ اچھا، پھر قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی بیان فرما دی کہ جب مقدس سرزمین میں خلافت آ جائے، یعنی آخر میں جب وہ خلافت ادھر آ جائے گی تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوگی، زلزلے ہوں گے، رنج و غم کی چیزیں ہوں گی، بڑے بڑے امور، بڑے بڑے حادثات فتنے پیدا ہوں گے اور قیامت سمجھ جاؤ بہت قریب ہوگی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مقدمے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سی جگہ ہم نے خالی چھوڑ دی ہے۔ کیوں خالی چھوڑ دی تھی؟ کہ کس نے تخریج کی ہے انہیں مل نہیں سکا تو انہوں نے جگہ خالی چھوڑ دی، اور یہ کہہ بھی دیا کہ کسی کو اگر مل جائے تو اس کا وہاں اضافہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، ہا ہونا بیاض فی الاصل، اصل میں یہاں خالی جگہ ہے، سفید جگہ ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ والحق فی الحاشیہ، کیا ہے؟ ابو داؤد، اور حاشیے میں یہ کہ حق یہ ہے کہ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یا والحقہ فی حاشیتی ابو فی الحاشیت ابو داؤد، الحقہ کا ہے لائق کیا والحقہ، یہی صحیح بھی ہوگا۔ ہاں ہونا بیاض فی الاصل و الحقہ فی الحاشیہ ابو داؤد، یعنی یہاں بیاض ہے اصل میں اور حاشیے میں ابو داؤد کا اضافہ کر دیا گیا، اسے لاحق کر دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غنیمت کو ذاتی مال بنا لیا جائے، اذا اتخذ الفیء دیولا، الفیء مال غنیمت اور دیول کہتے ہیں ذاتی مال جو اپنا ہو، تو جب غنیمت کو ذاتی مال بنا لیا جائے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے۔ مال غنیمت کیا ہے؟ کہ آدمی کو مل جاتا ہے، جیسا چاہتا تصرف کرتا ہے اس میں، تو کسی نے آپ کے پاس امانت رکھ دی، آپ یہ سمجھیں کہ تو مال غنیمت ہے، اپنا خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، وتعلم لغیر الدین، اور علم دین غیر دین کے لیے سیکھا جائے، یعنی علم دین حاصل کیا جائے، اس لیے نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی، لوگوں تک احکام پہنچائے جائیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ دین کے علاوہ دنیا کے لیے سیکھا جائے۔ ہم پڑھ لیں گے تو اچھی جگہ مل جائے گی، سرکاری نوکری مل جائے گی تو خوب پیسہ ملے گا، تو دنیا کے لیے اسے سیکھا جانے لگے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین غیر دین کے لیے سیکھا جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ،
اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ اور اپنے باپ کو اور اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ اور قبیلے میں جو فاسق ہے وہ قبیلے کا سردار ہو. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ اور قوم کا لیڈر وہ ہو جو ان میں سب سے رذیل ہے, گھٹیا کمینہ ہے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ اور مرد کی تعظیم و توقیر کی جائے اس کے شر کے خوف سے. اس لیے کہ اچھا آدمی ہے بلکہ اس لیے لوگ اس کی تعظیم کریں. اگر تعظیم نہیں کیے تو پھر وہ انتقام لے گا, شر پہنچائے گا, اذیت دے گا یا برا بھلا کہے گا, گالی دے گا, ڈانٹے گا, تو اس لیے اس کی تعظیم کی جائے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ اور مغنیہ آبادیاں اور آلات لوح و لعب یہ ظاہر ہوں, رونما ہوں. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ اور شراب نوشی ہو. وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اور اس امت کے آخر لوگ, بعد میں آنے والے لوگ اگلوں کو ملامت کریں, ان پر لعنت کریں, یعنی ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں, ان کی بات نہ مانیں. اور یہ جانے کہاں سے یہ کہہ دیا انہوں نے, انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کہ ان کے شان کے لائق نہیں تھا. وہ کہاں گیا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ تو اس وقت جب یہ علامتیں پائی جائیں, یہ کام ہونے لگیں, تو اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کرو. وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا اور زلزلے کا انتظار کرو, اور خسف کا یعنی زمین کے دھسائے جانے کا انتظار کرو. وَمَسْخًا اور چہروں کے بگاڑ دیے جانے کا. وَقَذْفًا اور آسمان سے پتھر برسانے کا. وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ اور ایسی نشانیوں کا انتظار کرو جو ایک کے بعد دیگر رونما ہوں گی, جیسے کہ لڑی جس کا دھاگا توڑ دیا گیا ہو, کاٹ دیا گیا ہو, تو اس کی موتیاں یا اس کے دانے ایک دوسرے کے بعد گرنے لگتے ہیں. رواہ الترمذی, اسے امام ترمذی نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں اس میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں, 15. سمجھ رہے نا, یہ 15 چیزیں ہیں, گویا یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. 15 چیزوں میں کیا ہے اور کتنی چیزیں ابھی رونما ہیں آپ دیکھ لیں. غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے, یہ تو ہو چکا, یعنی بعد میں جو مسلم امراء ہوئے, جو بادشاہ بنے, تو وہ اپنے عیش و عشرت میں مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے صرف کرتے رہے, خوب اڑایا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور جو مسلمانوں کا عروج تھا وہ زوال میں تبدیل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا. امانت کو غنیمت سمجھا جائے, یہ تو آج بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے. بہت سے لوگ بنام مسلم اعتراض کرتے ہیں نا کہ زکوٰۃ تو ایک طرح کا تاوان ہے, مجبوراً دینا پڑ رہا ہے, نہ زکوٰۃ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں جب ٹیکس دے دیا حکومت کو, زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے, حالانکہ یہ بے بنیاد ہے. تو اسے ایک تاوان سمجھتے ہیں, ایک جسے جرمانہ ہوتا ہے, ڈانڈ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے ریٹرن دے رہے ہیں یہ. اور علم دین غیر دین کے لیے سیکھا جائے, یہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے. بہت سے لوگ, کم ہی لوگ ایسے ہیں جو محض عمل کرنے کے لیے یا اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے تو جس قدر وہ علم دین سیکھتے ان کا عمل اور اچھا ہوتا جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بہت سے لوگ فارغ بھی ہو جاتے ہیں اور نماز کے پابند بھی نہیں ہوتے,
اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عمل کرنے کے لیے نہیں سیکھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے سیکھ رہے ہیں یا تو گھر والوں نے مجبور کیا کہ پڑھنا ہی پڑھنا تو چلے آئے، یا اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اگر پڑھ لیں گے کہیں اچھی جگہ مل جائے گی، یا باپ نے مدرسہ کھول لیا اس میں نوکری ہماری ہو جائے گی، یا کہیں اور نوکری مل جائے گی۔ اس طرح کے ذہن ہوتے ہیں، اس طرح کا مزاج ہوتا ہے۔ اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری کرے، ایک چیز یہ ہے، اور ماں کی نافرمانی کرے۔ یہ دونوں باتیں آپ دیکھ رہے ہیں، شادی ہونے کے بعد لوگ ماں سے روگردانی کرنے لگتے ہیں اور اپنی بیوی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے فرمایا دوست کو قریب کر لے، باپ کو دور کر لے۔ آج تو یہ بات اور زیادہ پائی جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، انہیں وقت دینا، ان کے ساتھ کھانا پینا سارا کام ہوتا ہے، اور آدمی بوڑھے باپ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، وقت بھی نہیں دیتا ہے، کچھ بیٹھ کے باتیں بھی نہیں کرتا ان کے ساتھ۔ تو بات پائی جا رہی کہ نہیں؟ آج یہ اس لیے اور بڑھ گئی ہے کہ آدمی اگر گھر میں بھی ہے بجائے اس کے کہ باپ سے بات کرے، اس کے ساتھ اسے دلجوئی کرے، اس کی حوصلہ دے اسے، اور اس کے بارے میں دریافت کرے، کچھ نہیں، موبائل لیے پڑا کان میں لگائے کہیں اور بات کر رہا اپنے دوستوں سے۔ تو دوستوں کو قریب کر رہا ہے اور باپ کو دور کر رہا ہے۔ تو کہیں اگر باپ کے قریب نظر بھی آتا ہے دیکھنے میں، جب بھی وہ دور ہی ہوتا ہے، فون سے کہیں اور رابطے میں ہوتا ہے وہ۔ اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، آپ دیکھتے ہی ہیں کتنا لوگ خیال کرتے ہیں اس وقت، کوئی بات ہی فوراً ہنگامہ شروع مسجد میں ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کتنا بھیانک ہے کہ وہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے انگارہ آگ ہے، یہ خشک لکڑی کھا جاتی ہے۔ آگ ہو خشک لکڑی رکھتے ہیں، ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، تو ایسے ہی مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن لوگ خوب باتیں کرتے ہیں۔ کبھی فاسق قبیلے کے سردار ہوں گے، تو قبیلے کیا، پورے گاؤں کے سردار جو ہوتے ہیں وہ فاسق ہی ہوتے ہیں، دیکھ لیجیے عام طور پر۔ گاؤں کیا، پورے صوبے کے اور پورے ملک کے جو سردار ہو رہے ہیں ان کا بھی حال وہی ہو رہا ہے۔ قوم کا جو لیڈر ہوگا سب سے گھٹیا ہوگا، رذیل ہوگا، جو سب سے جھوٹا ہوتا ہے، دغا باز ہوتا ہے، فریبی ہوتا ہے، وہی لیڈر ہوتا ہے آج۔ یعنی لیڈروں کی ایک بات پر بھروسہ نہیں ہوتا آج، کیوں؟ ان کے خلاف کیا سامنے رہتا ہے سب۔ اور اس کے بعد بھی لوگ تعظیم کرتے ہیں ان کی، نہ کیوں؟ مخافت شر رہی، شر کے خوف سے، وہ تعظیم نہیں کریں گے تو اذیت پہنچائیں گے، تو اس لیے لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ گانا بجانا، یہ تو کہا گیا کہ مغنیہ بادیاں ظاہر ہوں گی۔ اب مغنیہ بادیاں کیا؟ آدمی کے موبائل میں جانے کیسی کیسی خرافات ہیں، اور گھر میں کیا پہنچ چکی ہیں یہ آلات لہو لہیب، جو آدمی کبھی سوچتا آج موبائل میں دیکھ رہا اپنے سامنے ہو۔ یعنی یہ موبائل نہ ہوتا، یہ صورت پیدا نہ ہوتی تو شاید بہت سی ایسی چیزیں جو آدمی کبھی نہیں دیکھ پاتا، موبائل میں دیکھ رہا بہت آسانی کے ساتھ۔ تو یہ کل آپ شمار کریں گے کہ یہ 15 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں رونما ہو جائیں، یہ ظاہر ہو جائے، ایسا ہونے لگے، تو آپ اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کریں۔ سرخ آندھی آئے گی، زلزلہ ہوگا، خسف مسخ قذف کی صورتیں پیدا ہوں گی، اور اس کے علاوہ لگاتار نشانیاں پائی جائیں گی۔ اب لگاتار کیسے ہوں گی؟ اس کی مثال دے دی، جیسے لڑی ہوتی ہے جس میں موتیاں پرو دی جاتی ہیں، اگر اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ساری موتیاں فوراً گرنے لگتی ہیں، ایک گری فوراً دوسری تیسری، مطلب کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بس گرنے لگتی ہیں۔ یہی حال نشانیوں کا ہوگا، وہ آتی رہیں گی لگاتار۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، جب میری امت 15 کام کرے، حل بها البلاء، تو اس امت پر مصیبت نازل ہوگی۔ یہ 15 کام کون ہیں؟ وہی جن کا اوپر شمار کیا گیا۔ نیچے کہہ دیتے ہیں وعد هذه الخصال
اور امام ترمذی نے ان خصلتوں کو شمار کیا ہے جو اوپر کی حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرْ تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لیکن انہوں نے، حضرت علی نے اس میں تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، کہ مرد اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے باپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے۔ وقال، اور فرمایا وَشُرِبَ الْخَمْرُ، یہاں کیا ہے؟ شربت الخمور ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ شُرِبَ الْخَمْرُ۔ اور اس میں وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور اس میں یہ کلمہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض کلمے بدلے ہوئے ہیں اور خصلتیں وہی ہیں تقریباً۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک مرد عرب کا مالک ہوگا، یعنی اہل بیت سے ایک مرد ہوگا، وہ عرب کا مالک ہوگا، اور جو اہل اسلام میں سے اس کے تابع ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ یواطئ اسمہ اسمی، جو شخص عرب کا مالک ہوگا اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہو، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا سے باقی نہ رہے مگر ایک ہی دن، یعنی صرف ایک دن اگر باقی ہو دنیا کا، لطول اللہ ذلک اليوم، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی اس دن کو طویل کر دے گا، دراز فرما دے گا، حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھ سے ایک مرد کو بھیجے گا، او من اہل بیتی، یعنی یہ راوی کو شک ہوا کہ حضور نے منی فرمایا تھا یا من اہل بیتی فرمایا تھا، یعنی مجھ سے یا میرے اہل بیت سے ایک مرد کو بھیجے گا۔ یواطئ اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ قسط کا معنی ہوتا عدل، اور عدل و انصاف ہوتا ہی ہے، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح سے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، یعنی اس سے پہلے زمین میں ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، اور جب وہ رونما ہوگا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وعن ام سلمۃ قالت، اور حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد سے۔ تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اوپر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد کو بھیجے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا، تو اس سے مراد کون ہے؟ امام مہدی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہیں، یعنی میرے اہل بیت سے ہیں، میری نسل سے ہیں۔ اجل الجبہہ روشن پیشانی، اقن الانف بلند ناک،
یعنی ان کی پیشانی روشن ہوگی اور ان کی ناک اونچی ہوگی، بلند ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح سے زمین ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی۔ وہ 7 سال بادشاہ رہیں گے، مالک رہیں گے عرب کے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فی قصۃ المہدی قال، کہ حضور نے امام مہدی کے قصے میں فرمایا، فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ، ان کے پاس ایک مرد آئے گا تو کہے گا، یا مہدی اعطنی اعطنی، اے مہدی مجھے دیجئے، مجھے عطا کیجئے۔ قال فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَن يَحْمِلَهُ، تو وہ یعنی امام مہدی اس مرد کو اس کے کپڑے میں دیں گے دونوں ہاتھوں سے، جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھے گا۔ یعنی وہ جو مانگنے والا آئے گا وہ جتنا اٹھانے کی طاقت رکھے گا، امام مہدی اسے اس کے کپڑے میں اتنا دیں گے۔ یہاں اپنے دونوں ہاتھوں سے دینا، دونوں ہاتھوں سے بھر کر کے اسے دیتے رہیں گے، اتنا اٹھانے کی وہ طاقت رکھے گا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے، جو پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ امام ہوں گے یا آخر میں آئیں گے اور وہ خوب سخاوت کریں گے، دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر کے دیں گے اور شمار نہیں کریں گے، اور یہاں بعض حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک مرد کا مبعوث فرمائے گا میری نسل سے، میرے اہل بیت سے، جو عرب کا مالک ہوگا، اس سے مراد امام مہدی۔